کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وقال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. میرے انتہائی واجب التعظیم محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مختلف احکامات کے ذریعے سجایا ہوا ہے. کچھ کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، عقیدہ. کچھ کا تعلق بدن کی عبادت کے ساتھ ہے کہ وہ ایسی عبادت ہے کہ صرف اس میں بدن کا استعمال ہوتا ہے، کوئی روپیہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا. مثلا نماز کوئی عبادت ایسی ہے کہ جس میں بدن اور پیسہ دونوں خرچ ہوتا ہے، جیسے حج. تو مختلف احکام سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مبارک اور مقدس دین کو سجایا ہوا ہے. اس کی خوبصورتی کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیا کو ڈالا ہے. شرم، حیا. مختلف احکام ہیں، اور ان احکام سے اللہ تعالیٰ نے اس مقدس دین کو سجایا ہوا ہے. نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. ہر زمانے ہر دور میں کسی نہ کسی چیز پر کفر نے حملہ کیا، نماز پر حملہ کیا. اور حملہ ایسے نہیں کہ تلواریں لے کر آ گئے، بلکہ وہ حملہ اس طرح سے تھا کہ انہوں نے نماز کا مطلب اور معنی غلط بیان کرنا شروع کر دیا. آپ کے بلوچستان کے علاقے کے اندر ایک فرقہ ہے، ذکری فرقہ. وہ نماز جس طرح ہم ادا کرتے ہیں وہ اس کو اس طرح نماز نہیں مانتے. ان کے ہاں نماز ہے تحریک الصلوین، بیٹھے بیٹھے اپنی تشریف کو ہلا دینا، یہ ان کے ہاں نماز ہے. بیٹھے بیٹھے ہل جاتے ہیں، کہتے ہیں نماز ہو گئی. زکوٰۃ کے اوپر چوٹ ماری گئی اور کہنے والوں نے کہہ دیا کہ یہ تو ٹیکس ہے.
دین اسلام کے اندر ایک ٹیکس کی صورت رکھی ہے. جس طرح کوئی حکومت ٹیکس لیتی ہے اپنی حکومت کو چلانے کے لیے، جبکہ زکوٰۃ ایک اللہ کا حکم ہے، فریضہ ہے اور مالی عبادت ہے، نہ یہ کہ وہ ٹیکس ہے. حج کے اوپر مارنے والوں نے چوٹ ماری اور کہا کہ اتنے سارے لوگ اتنے لاکھ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اتنا پیسہ لگاتے ہیں، اتنا وقت لگاتے ہیں، اس سے اچھا تھا کہ اس پیسے سے کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دیتے، کسی غریب ملک کی مدد کر دیتے، کسی کی مصیبت میں اس کا ساتھ دے دیتے تو ان کو بڑا ثواب ملتا. یہ وہ کفریہ چوٹیں ہیں جو ہمارے دین پر ماری جاتی ہیں. اور بعض دفعہ ہمارا کمزور مسلمان جو مسجد مدرسے کے ماحول سے دور ہوتا ہے، وہ ان چوٹوں کے اندر پس جاتا ہے اور ان چوٹوں کا شکار بن جاتا ہے. پھر وہ ایک نیا فتنہ بن کر سامنے آتا ہے اور مختلف قسم کے سوالات علماء دین سے کرتا ہے، جس کا اسے منہ توڑ جواب ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چونکہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو وہ ان کو وہ باتیں سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ایسے عمل سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ نے ایسے لوگوں کی نگاہوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر ٹھپا مار دیا ہے گمراہی کا. انہوں نے گمراہ ہونا ہے، اس لیے اللہ سے ہدایت مانگتے رہیں. ایسے فتنوں کے آگے ہم اپنا سر خم نہ کریں، ہم دین کی کچھ نہ کچھ معلومات رکھیں. کیا معلومات ہوگی؟ جمعے کا دن ہے، مقدس اور مبارک گھڑیاں ہیں، سننے والے کتنے ہیں؟ آپ نظر دوڑائیں. عشر عشیر بھی نہیں ہے. یہ سارے نماز کے ٹائم آئیں گے 2:15 بجے، سن کر گھر بغیر سنے گھر چلے جائیں. انہیں نہیں پتا کہ کیا بات ہو رہی ہے، وہ کس قدر اہم موضوع پر بات ہو رہی ہے. بائیس کروڑ پاکستان کی آبادی ہے اور ہماری تبلیغی جماعت کی سروے رپورٹ یہ ہے، ان کی رپورٹیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، یعنی زبردست ہوتی ہیں. جب 18 کروڑ کی آبادی تھی تو یہ کہتے تھے کہ 18 کروڑ کی آبادی ہے. میں نے کسی کا بیان سنا سن 2019 کے اندر، 18 یا 19 کے اندر، کہا کہ پاکستان کی 20 کروڑ آبادی ہے. اس وقت 20 کروڑ تھی. 20 کروڑ آبادی ہے اور 18 کروڑ لوگ بے نمازی ہیں. جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ بے نمازی پیدا ہو رہا ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ انتہائی خطرناک حالت ہے ہمارے ساتھ، ہم مسلمانوں کے ساتھ، تمام اسلامی ممالک کے اندر. معیشت کی چوٹ ماری جا رہی ہے، عقائد پر چوٹ ماری جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر چوٹ ماری جا رہی ہے، اور جو اس کے لوگ ہیں ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی. انہیں نہیں پتا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، کتنی مقدس چیز ہم سے چھینی جا رہی ہے. میں اکثر حضرت مولانا شیخ الاسلام صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ حضرت کی عمر میں خیر کے ساتھ برکت عطا فرمائے، وہ ان علاقوں کے سفر پر گئے، عراق اور بخارا اور سمرقند کے علاقوں میں، اندلس کے علاقوں میں.
وہاں پر ایک وقت ہوا کرتا تھا جب مسلمان بچوں کو اسلامی تعلیمات کے اندر زبردست کتابیں پڑھائی جاتی تھیں. تو حضرت کی ایک وہاں کے جید عالم سے ملاقات ہوئی ان علاقوں کے اندر. کسی ایک بہت بڑے جید عالم دین تھے. حضرت باقاعدہ ان سے ملنے کے لیے گئے, کہا مجھے ان سے ملوائیں. کسی ایک کمرے میں ملاقات ہوئی. حضرت نے تعارف کروایا کہ میں پاکستان کراچی سے حاضر ہوا ہوں. کیا کرتے ہو؟ کہ حضرت ہمارا وہاں ادارہ ہے. اچھا ماشاءاللہ, کس چیز کا ہے؟ دینی علوم کا ہے. کون کون سی کتابیں ہیں؟ حضرت نے کتابوں کے نام لیے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ میں نے جب کچھ کتابوں کے نام لیے اور ان کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو ان کا سر جھکا ہوا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگے کہ اپنے لوگوں سے جا کر کہنا کہ ان مدارس دینیہ کی قدر کریں, ورنہ ہم سے پوچھیں کہ ان کتابوں کو دیکھے ہوئے زمانہ گزر چکا ہے. ہمارے مدارس ختم کر دیے گئے اور ہم سے یہ کتابیں چھین لی گئی ہیں. یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں ان کی بات کا. فیوچر کیا ہے اس کا؟ کہ حافظ قرآن بن جائے گا یا عالم دین بن جائے گا. اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ یہ فکر ہوتی ہے. اس کے مستقبل کے کیا حالات ہوں گے؟ اس کے فیوچر کا کیا بنے گا؟ یہ فکر ہوتی ہے. ہمیں اپنے دین, اپنے مذہب, اپنے اسلام سے اتنی محبت نہیں ہے. ہم اس کے فیوچر کا نہیں سوچتے ہیں کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, اللہ تمہاری مدد کریں گے. اور اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ کہ ہم اللہ کے دین پر پورا پورا عمل کریں, اس دین کو اپنے لوگوں میں منتقل کریں. فتنے سر اٹھاتے ہیں اور وہ اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں. ہمارا مسلمان اس حوالے سے بہت کمزور ثابت ہوا ہے. تو ہمارا اپنے دین, اپنے اسلام, اپنے مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا, سوائے اس کے کہ بچہ پیدا ہوا, مولوی صاحب نام بتا دیں. مولوی صاحب ابھی اس کو انکیوبیٹر میں رکھا ہے, وہ شیشے میں جو رکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, انکیوبیٹر, اس میں رکھا ہے. اس کے کان میں اذان کیسے دیں؟ ٹھیک ہے, اذان بھی دے دی. پھر اس کے بعد عقیقہ, مالی وسعت ہے تو کر دیا, نہیں ہے تو نہیں کیا, شریعت بھی یہی کہتی ہے. پھر اس کے بعد اس کی تربیت, اس کی تعلیم, اس کا مذہب کے ساتھ لگاؤ یہ پیدا نہیں کیا جاتا. پھر ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ ہمارے ہاں تو نماز کا مطلب ہے تحریک الصلوین, بس بیٹھے بیٹھے سے ہل جاؤ یہ نماز ادا ہو گئی. اس کے ہاں اپنی تشریف کو ہلا دینا یہ نماز ہے. ایک شخص آتا ہے زکوٰۃ کو ٹیکس کہتا ہے اور وہ زکوٰۃ کے اوپر چوٹ مارتا ہے, جبکہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے, اللہ کی طرف سے دیا ہوا مالی فریضہ ہے, عبادت ہے. اس کے نکالنے پر ہمیں ثواب ہے, برکت کے وعدے ہیں. نہ نکالنے پر اللہ کی طرف سے پکڑ کے فیصلے ہیں, دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر. ایک شخص آتا ہے حج پر چوٹ مار دیتا ہے کہ اتنی بڑی عبادت ہے, اتنا مجمع جمع ہوتا ہے, اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, یہ مسلمان اتنا پیسہ کسی غریب ملک کی مدد میں کیوں نہیں لگاتے, یہ کسی کی بچیوں کی شادیاں کیوں نہیں کروا دیتے. اس طرح کی بات کی جاتی ہے, جبکہ یہی موم بتی مافیا, چراغ جلانے والی مافیا, ملکہ الزبتھ کے مرنے پر جب اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں تو ان کی اماں فوت ہو جاتی ہیں, اس وقت ان کی زبان پر یہ بات نہیں آتی کہ ملکہ الزبتھ کے جنازے پر اتنا پیسہ لگایا, یہ کسی غریب کی مدد کر دی جاتی.
کسی ملک کے اندر کسی کی بچیوں کی شادی کر دی جاتی، وہاں پر یہ بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، انہیں صرف دینی معاملات نظر۔ اتنے سارے جانور کاٹ دیتے ہیں لوگ بقرہ عید کے اندر، یہ جانوروں پر ظلم نہیں ہے؟ یہ اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ کہنا ہے یہ میرے رب کا حکم ہے، میں اس پر عمل کر کے رہوں گا۔ یہ ایک بات دوسری ہے کہ اس جانوروں کی قربانی کے اندر جو دنیاوی فوائد ہیں وہ کس قدر وابستہ ہے۔ دنیاوی فائدے کیا ہیں؟ جانور بیچنے والے کو فائدہ، خرید کر آگے کسٹمر کو بیچنے والے کو فائدہ، ذبح ہونے پر جنہوں نے سالوں گوشت نہیں کھایا ہوتا وہ گوشت کھاتے ہیں، چمڑا نکلتا ہے، سوزوکیاں اور ٹرک چلتے ہیں جس سے کرایہ بنتا ہے، چارہ چلتا ہے۔ میں کس کس چیز کا ذکر کروں کہ اس سے کتنے مالی فوائد وابستہ ہیں۔ جانور کی قربانی کے ساتھ چربیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لوگ، پیٹا ہمیں دے دو، وہ کہتا ہے فری ہمیں دے دو۔ اتنے وابستہ ہیں فوائد دنیاوی۔ اور پیدا کرنے والی جو ذات ہے وہ اتنا پیدا کر رہی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کہیں کہ یار شارٹ ہو گئے جانور، مل نہیں رہے، میں قربانی نہیں کر سکا، منڈی گیا تو وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے دین ہے، اللہ کی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے عقائد پر، ہمارے دین پر، ہماری فرائض پر، ختم نبوت پر دشمن مختلف طریقوں سے چوٹیں مار رہا ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا اس سے متاثر ہو رہا ہے اور ہوگا۔ اتنے بڑی آبادی کا مجمع دیکھیں ماشاءاللہ، سننے والا کتنا بڑا مجمع ہے، مجھے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں دور تک۔ میں نے عرض کیا نا کہ تبلیغی جماعت والے 20 کروڑ کی آبادی میں انہوں نے جب یہ بات کی تو میں تو اس وقت سناٹے میں تھا بالکل۔ میں نے کبھی یہ بات سوچی نہیں تھی، یہ لوگ فکر کرتے ہیں اس کی، اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے۔ کہنے لگے 20 کروڑ، اب سن 2018 یا 19 کی بات کر رہا ہوں، کہنے لگے 20 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے، 18 کروڑ لوگ بے نمازی ہیں۔ عبداللہ، عبد الرحمان، کامران، شاہد، فرحان، شمس الدین، شمس الرحمان بے نمازی، مسجد سے وابستہ نہیں، مسجد سے نہیں جڑے ہوئے۔ ایک آ کر کہتا ہے بھائی وہ جیسے گورنمنٹ ٹیکس نہیں لیتی، تو ٹیکس تو آپ کے دین میں بھی ہے، زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، یہ فوراً ہل جاتا ہے کیونکہ اس نے زکوٰۃ کو کبھی اللہ کی عبادت سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے یار واقعی بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ زکوٰۃ حالانکہ مالی اور بدنی عبادت ہے، مختلف طریقوں سے ہم مسلمانوں کے دین پر چوٹ، اور ہمیں لگایا ہوا ہے، میں کیا جملے بولوں اس وقت، ہمیں ادھر ادھر کے کاموں میں لگایا ہوا ہے، ہلے گلے میں لگایا ہوا ہے، اور ہو رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ ہر فرقہ، ہر شخص اپنی ذات کے طور پر اپنے مذہب کے ساتھ ایسی چیزیں متعارف کروا رہا ہے جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ ایک عرب عالم کو ہمارے کسی اسلامی ملکوں کے اندر سے، سعودی عرب میں ہونے والے جلسے کے اندر ایک عرب عالم کو ہمارے اسلامی ملکوں میں سے ایک شخص نے عرب عالم کو تانا مارا، کہا آپ کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ میلاد نہیں مناتے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے اللہ کے نبی کی محبت نے اس سے منع کیا ہوگا۔ کہیے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا مجھے ایک بات کا جواب دو۔ کہا بولو۔ کئی جو تم میلاد کا نام لے رہے ہو یہ اللہ کی اطاعت ہے یا نافرمانی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ عرب عالم نے اس سے سوال کیا کہ یہ اللہ کی اطاعت ہے یا اللہ کی نافرمانی ہے؟ تو اس نے آگے سے کہہ دیا یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ عرب عالم نے کہا کہ اس اطاعت کا اللہ کے نبی کو پتہ تھا یا نہیں؟ اس نے کہا پتہ تھا۔ تو عرب عالم نے کہا کہ پھر اللہ کے نبی نے اس اطاعت کا اپنی امت کو بتایا یا نہیں؟ چپ۔
کیونکہ اب بولے کہ اطاعت کا نہیں بتایا تھا تو اللہ کے نبی نے اپنی نبوت میں کوتاہی کی، نعوذ باللہ۔ اور اگر کہے کہ بتایا تھا تو اس کا ثبوت نہیں ہے۔ جھنڈے، بتیاں، حلوے، مانڈے، بابا میلاد نہیں مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو مناؤ۔ یہ کام یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو اتنی دیر پیچھے سے بول رہا ہوں نا زکوٰۃ پر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ کے منکرین کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابو بکر کھڑے ہوئے، کہا جو زکوٰۃ میں پہلے رسی دیا کرتا تھا اگر اس نے اس رسی کا انکار کیا، میں ابو بکر اس کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ کیسے نہیں دے گا زکوٰۃ؟ یہ اللہ کے نبی کا دین ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر اتنے ٹھنڈے تھے، لیکن جب میں نے ابو بکر کو اللہ کے نبی کی مسند خلافت پر بیٹھا ہوا دیکھا، منبر نبوی پر بیٹھا ہوا دیکھا اور اس جلال کے ساتھ دیکھا، تو میں مان گیا کہ نبوت کے انوارات اللہ نے ابو بکر میں منتقل کر دیے ہیں۔ ٹرانسجینڈر بل پاس ہو رہا ہے نا، اور ہم اپنی خر مستیوں میں لگے ہوئے ہو رہا ہے وہ۔ میں علماء سے بھی شکوہ کروں گا جو بڑی پوسٹوں پر موجود ہیں، وہ اس پر کیا کر رہے ہیں۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو اسمبلی کے اندر پاس ہو رہا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ایک اچھا خاصا لڑکا اپنے باپ سے کہہ سکتا ہے کہ ابو میں لڑکی ہوں۔ وہ جائے گا نادرا میں، اچھا خاصا لڑکا اپنے آپ کو لڑکی ثابت کرے گا، بس کہے گا میں لڑکی ہوں۔ پھر وہ لڑکیوں کے پول میں، وراثت میں، اور جہاں پر خواتین لکھا ہوتا ہے نا باہر یہاں پر مرد حضرات کا آنا منع ہے، وہ اندر گھس جائے گا، کہے گا یہ دیکھو میرے پاس شناخت ہے، میں لڑکی ہوں۔ اور اسی طرح لڑکی کر سکتی ہے۔ پاکستان کے اندر 28,000 کیس ہو چکے ہیں، یہ اچھے خاصے لڑکے اپنے آپ کو لڑکی ڈکلیئر کروا چکے ہیں، اچھی خاصی لڑکیاں اپنے آپ کو لڑکے ڈکلیئر کروا چکی ہیں، اور اپنی ہی دوستوں سے شادیاں کر چکی ہیں۔ ہماری ایک یونیورسٹی کا ایک شخص اچھا خاصا مرد اپنے آپ کو عائشہ ملک تسلیم کروا چکا ہے۔ یہ آپ کے ملک کی کہانی کر رہا ہوں میں۔ خاندانی نظام کا بیڑا غرق ہوگا یا نہیں، آپ مجھے بتائیں۔ اللہ کا عذاب آئے گا یا نہیں؟ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم مسرفون۔ قوم لوط کو کیوں تباہ کیا گیا؟ لواطت کی وجہ سے، اغلام بازی کی وجہ سے، مرد کا مرد پر فریفتہ ہونے کی وجہ سے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا اللہ نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام۔ عراق کے اندر ان پر صرف یہ ایمان لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا اب میں جاتا ہوں اپنے اللہ کو منانے، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا حضرت میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، اور یہ بھی ساتھ چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کے بعد خود حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر عمورہ نامی بستی کی طرف بھیجا، صدوم اور عمورہ نامی بستیوں کی طرف، کہ آپ وہاں جا کر کام کریں۔ وہاں کے لوگ بھی بگڑ گئے ہیں، وہاں انہوں نے اللہ کے دین کو پیغام پہنچایا۔ یہ دو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ان کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھنا ہوا بچڑا ان کے آگے رکھا، بھئی کھائیے۔ ہم نہیں کھائیں گے۔ حضرت ابراہیم ڈر گئے، یہ کھا کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ جو کسی کا کھاتا تھا اس زمانے میں، آج بھی کہتے ہیں ہمارا نمک کھا کے نمک حرامی کر رہا ہے۔ تو یہ بات بڑی جاندار ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حرکت کرنی نہیں چاہیے۔ کسی کا کھا کے اس کے پیٹ میں چھرا نہیں گھونپنا چاہیے، یا پھر اس کا کھاؤ نہیں۔ جب ہمارے بڑوں میں بھی، پیچھے بڑوں میں آپ نکالیں گے نا، تو جب کسی سے اپنا غصہ نکالنا ہوتا تھا یا ان کے خلاف کوئی بات کرنی ہوتی تھی، ان کے گھر کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، کہتے تھے میں اس لیے آیا ہوں، یہ اپنا دسترخوان سمیٹو، میں یہ بات کرنے آیا ہوں۔
اس میں کتنی صداقت ہے بتاؤ، اس مسئلے کا حل نکالو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا، انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے۔ حضرت ابراہیم ڈر گئے کہ کیوں نہیں کھا رہے، میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ، کہیں میرے دشمن تو نہیں؟ اور دشمنیاں اس زمانے میں ان کی ہوئی بھی تھی، کیونکہ یہ ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے اور وہ بتوں کے پجاری تھے۔ حضرت ابراہیم کو جب انہوں نے پرکھا کہ یہ گھبرا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، انسانی شکلوں میں آئے ہیں اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہوئے، اہلیہ ان کی پردے میں تھی، انہوں نے فسکت وجہ، ایسے اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا، اتنے ہم دونوں میاں بیوی بوڑھے ہو چکے ہیں اور اب ہمیں اولاد ہوگی۔ 90 سال کی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ نے بیٹا دیا، اور یہ آج بھی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے استاد محترم ہے قاری مفتاح اللہ صاحب، تقریباً بھی 60 سے اوپر ہے۔ ہم نے جب تک سن 2011 کے اندر ہم نے ان سے دورہ حدیث کیا، پڑھا، تحاوی شریف حضرت نے پڑھائی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اتنے بڑے بزرگ ہیں، کئی سالوں 30 35 سال سے پڑھا رہے ہیں، ان کی عمر کیا 60 سے اوپر، اب اللہ نے بیٹے سے نوازا ہے۔ یہ اللہ پاک دکھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دے کر کہا کہ اب ہم آپ کے بھائی لوط کی طرف جا رہے ہیں، لوط علیہ السلام کے پاس، اور وہاں جا کر ہم ان کی قوم کو عذاب دینے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بھئی وہاں تو لوط بھی ہیں، کہ آپ پریشان نہ ہو، لوط بچیں گے، ہم ان کو وہاں سے نکلنے کا کہیں گے۔ اس قوم کا تھا کیا؟ یہی تھا جو آپ کے یہاں ٹرانسجینڈر بل پاس ہو رہا ہے، ہم جنس پرستی، لیسبین۔ آسان ہوتا ہے ایسی قوم کو مارنا جس قوم کے لوگ اپنے مذہبی اداروں سے جڑے ہوئے نہ ہو۔ یہ آج میں مسجد کو خالی ہونا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں مسجد سے جڑے ہوئے نہیں ہیں لوگ، ابھی کتنے باہر گھوم رہے ہیں، آپ سب اچھے ہیں، سنتے ہیں بات کو، لیکن کتنے باہر گھوم رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کیا بات ہو رہی ہے اور کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ بس آنا چاہیے یہ نام، شمس الرحمان، عبد الرحمان، عبداللہ، عبد الحی، عبد الحنان، عبد المنان ہے، لیکن دینی معاملات کے اندر 0/0، 0/0 ہے۔ نہیں پتا ان کو کہ کیا ہوتا ہے۔ کتنوں سے آپ روک کر پوچھیں یار آپ کو پتا ہے ٹرانسجینڈر بل پر کام ہو رہا ہے؟ نہیں پتا، ان کو یہ پتا ہوگا ابھی کس تاریخ کو مجھے جھنڈے لگانے ہیں۔ ابو بکر بنو بھائی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پڑھو بھائی، انہوں نے اللہ کے نبی کے دین پر چوٹ نہیں لگنے دی۔ ہمارے دین کی ایسی تیسی کر رہے ہیں لوگ جمع ہو کر، اور ہم ادھر ادھر میں لگے ہوئے ہیں، حلوہ بانٹ دو، شربت بانٹ دو، مانڈا بانٹ دو۔ یہ چیزیں بتاؤ، اللہ کے نبی کے دین کو بچاؤ، اس دین کی فکر کرو، اپنے بچوں میں منتقل کرو۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ دین سمجھاتے ہیں؟ کتنے بچے بے نمازی گھوم رہے ہوتے ہیں؟ کہاں ہیں ان کے ماں باپ؟ ان کے ماں باپ کو اذان کی آواز نہیں آ رہی جو وہ خود پڑھیں اور ان کا بچہ بھی پڑھے؟ لگانا پڑتا ہے کام پر۔ دکان ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہو نا، اٹھتا نہیں ہے تو 8 بجے سے پہلے دکان خاک کھلے گی، کبھی اس طرح نماز پہ ڈانٹا ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ڈانٹا ہے کبھی نماز؟ کیوں نہیں کر رہے ہم یہ سب؟ داڑھی والے کی داڑھی جہاز کے انجن میں نہیں پھنستی، اس کی پگڑی جہاز کے انجن میں نہیں پھنستی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کے کوئی بھی تعلیم پڑھائیں، دنیاوی تعلیم، لیکن اس کو ایک دیندار اور اچھا مسلمان بھی تو بنائیں، اس کی بھی تو فکر کریں، اس کو دینی کچھ معاملات بھی تو پتہ ہو، دینی بنیادی عقائد بھی تو پتہ ہو۔ عقائد کے اندر ہم صفر ہیں، ہمیں عقائد کا نہیں پتہ، ہمیں اپنے دین کی بنیادی چیزوں کا نہیں پتہ، کیونکہ ہم پڑھاتے نہیں۔ جمعے جیسے جمعے کے اندر اعلان کیا تعلیم و تربیت کورس 40 دن کا تھا، ماں باپ ہاتھ پکڑ کر لاتے اور اپنے بچے کو وہ پڑھاتے، اس کے اندر بنیادی چیزیں ہیں، دینی سمجھ ہے۔ انہی بچوں نے پڑھا جو ویسے قرآن پاک پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، انہی بچوں نے پڑھا، دوسروں کے کان پر جوں تک نہیں دیں گی۔
18-20 آئے، اس میں سے 5-6 نکل گئے، ابو کو نہیں پتا کہ وہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، اولاد پہ دھیان نہیں ہے لوگوں کا، تربیت کرنا پڑے گی۔ یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے کبھی نماز پر پوچھا، اللہ کی قسم لاتے پڑی ہیں ہمیں، لاتے فجر کی نماز کے اوپر، ناشتے بند ہوئے ہمارے۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے جنہوں نے یہ محنت کی، ان کی وہ لاتے دیکھے کہاں اٹھا کر بٹھا کر چلی گئی۔ یہ میں بارہا کہتا ہوں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ 30 سال پہلے اس علاقے میں آئے میرے والد صاحب، میں تو کیا عرض کروں، 30 سال پہلے پاپوش کے ایک تبلیغی جماعت کے ہمارے بزرگ ہیں بھائی عبد الرؤف صاحب، یہاں بیٹھ کر آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ میرے والد صاحب کی وفات کے بعد مجھ سے حالات پوچھ رہے تھے اور یہاں بیٹھ کر آنسوؤں سے رو رہے تھے، کہنے لگے آپ کے ابا آپ کو اس وقت اس علاقے میں لائے جب ہم صرف ملنے کے لیے اپنے رشتہ داروں سے آتے تھے تو گھبرایا کرتے تھے، گھبراتے تھے، وہ سرجانی ٹاؤن جنگل اس وقت لے کر آئے۔ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو سلام علی ابراہیم قرآن نے ایسے نہیں کہہ دیا بچہ کاٹو، اے اللہ میں حاضر، بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ دو، اے اللہ میں حاضر، تم ان کے سامنے جا کر ڈنکے کی چوٹ پر کہو کہ اللہ ایک ہے، اے اللہ میں حاضر، جان کا خطرہ، مار دینے کا خطرہ، جا کر کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، یہ تم نے کیا پوجا بنائی رکھی ہے؟ وہ جا کر کہہ رہے قربانی دینا پڑتی ہے، دینا پڑتی ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ہمت کرنا پڑتی ہے۔ فیوچر کیا ہوگا، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ جو اللہ جانوروں کو روٹی کھلا رہا ہے اس انسان کو یہ فکر ہے کہ میری روٹی کا کیا ہوگا۔ اللہ، جبکہ قرآن مجید جیسی مقدس کتاب میں اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر جتنے چلنے والے ہیں، وہ چاہے چرند پرند جتنے بھی ہوں اور انسان، ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ تو نکلیں، کچھ کام کریں، کچھ کر کے دکھائیں، کچھ حقائق کی طرف آئیں اور خرافات سے بچیں۔ یہ دین نہیں ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے جھنڈے لگاؤ اور یہ کرو، یہ دین نہیں ہے، اللہ کی قسم نہیں ہے، ممبر سے کہہ رہا ہوں قسم کھا کر، اگر یہ دین ہوتا اللہ کی قسم صحابہ ساری دنیا کو جھنڈوں سے بھر دیتے، لیکن اپنی قبریں بنوائیں۔ سکھر کے اندر محبوب گوٹ میں آج بھی عمر بن عبسہ کی قبر بتا رہی ہے کہ دین کیا مانگتا ہے، ملکوں کو چھوڑ کر نکلے اللہ کے نبی کے دین کو پیغام پہنچانے کے لیے۔ عمر بن عبسہ کی قبر، اور بھی کئی صحابی ہیں وہاں پر دفن ہیں، پیٹ کی بیماری میں گئے، اور پیٹ کی بیماری کیا تھی؟ کھانے پینے کی وجہ سے نہیں تھی جو ہمیں لگتی ہیں، ان کو بھوک کی وجہ سے آنتوں کا مسئلہ ہوا تھا۔ عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے، سکھر میں ان کی قبر موجود، فلسطین میں موجود، ایران میں موجود، اور دنیا کے کئی ملکوں میں موجود۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو چھوڑنے کے لیے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ کیا کرو گے یا رسول اللہ؟ یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ نہیں ملا تو کیا کرو گے یا رسول اللہ؟ میں اجتہد برأیی، پھر میں اپنا تھوڑا دماغ لڑاؤں گا اور اس پر فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے مجھے تجھ جیسے لوگ دیے ہیں، اے معاذ اب جب تم واپس آؤ گے تو تم مجھ سے میری قبر پر ملاقات کرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ چھوڑنا ہی اتنا مشکل تھا کہ ان کی ڈھارس بن گئی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آئے، اور اللہ کے نبی نے ان سے اپنے چہرے کو چھپایا اور چہرہ مدینہ کی طرف کر لیا اور رونے لگے۔ یہ قربانیاں دی ہیں، آپ جو منا رہے ہیں مناتے جائیں، لیکن آپ کے نبی کے دین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اور وہ حملہ کوئی گنوں سے نہیں ہو رہا، آپ کی بنیادوں کو کاٹا جا رہا ہے اس طرح کے بل پاس کر کے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات کہنے سننے سے زیادہ عقل میں بیٹھنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی، اور اس کے خلاف جس پلیٹ فارم پر جو بات ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔